وہ لڑائی کفر و اسلام کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان، وہ لڑائی اپنے فیصلے کو اسٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ میں اس کی باخبر کرنے آیا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے 50-55 سال اپنے مالک کی توفیق سے اور اپنی والدہ اور اپنے والد کی تربیت کے نتیجے میں پڑھنے میں اور مطالعے میں لگائے ہیں۔ میں اس مطالعے کی روشنی میں قسم کھا کر کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ دنیا کی زندگی کے باقی نہیں ہے، آخری اسٹیج آ گیا ہے، اور اس آخری اسٹیج میں کیا ہوگا یاد رکھنا، ایک جملہ میرا یاد رکھنا، جب انصاف کا غلبہ قریب آنے والا ہوتا ہے، جب حق کا غلبہ قریب آنے والا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت چھٹائی ہوتی ہے۔ وہ بات جو شروع میں اپنے مختصر خطاب میں مولانا سلام الدین صاحب نے فرمائی تھی، اس میں وہ بات اسی کو میں ذرا اور صاف کر کے عرض کر رہا ہوں کہ وہ چھٹائی کا وقت ہوتا ہے، جو آخری فیصلہ کن اسٹیج پہ آتا ہے، جب غلبہ حق کا وقت قریب آتا ہے۔ اس سے پہلے تک مسلمان سچے جھوٹے مومن منافق ادھورے پورے وہ سب ملے جلے رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی منافق دیکھنے میں بہت زیادہ دیندار نظر آتا، لیکن جب حق کے غلبے کا وقت قریب آنا شروع ہوتا ہے تو منافق اور مومن یہ دونوں الگ کر دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی تعداد، پھر کہتا ہوں تھوڑی تعداد اصلی سچے پکے ایمان والوں کی الگ کر دی جاتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں، اور اکثریت مسلمان مردوں اور عورتوں کی جو اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، وہ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ الگ کیسے ہوں گے؟ یہ الگ ہونے ہی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ظالم طاقت بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ تو جب ظلم بڑھتا ہے تو اس وقت جو جمتے ہیں اسلام پر اور ایمان پر اور اسلامی تہذیب پر اور حق کی گواہی پر، جو ایمان کا سودا نہیں کرتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو سچے ایمان والے اور ایمان والیاں۔ اور باقی جب ظلم آگے بڑھتا ہے تو سودا کرتے ہیں لوگ، مرتد ہونے لگتا ہے مسلمان، شرک کے نعرے لگانے لگتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور دھمکایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ نعرہ لگاؤ، اور وہ یہ نعرہ لگا کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ یہ اسٹیج شروع ہو چکا ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ اگلے کچھ دنوں میں آگے بڑھے گا۔ یہ وقت ہے آگاہ کرنے کا، میں اپنے آپ کو بھی آگاہ کر رہا ہوں، اور تم سب سے اپنے لیے استقامت کی دعا کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کس وقت میرے قدم پہ پکا جائے، پتہ نہیں کس وقت کسی دباؤ کے تحت، کسی پریشر کے تحت، کسی دھمکی سے ڈر کر، ہتھکڑیوں سے ڈر کر، جیل سے ڈر کر، کسی اور تکلیف سے ڈر کر میں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھوں۔ میرے لیے دعا کرو، دعا کے ذریعے میری مدد کرو، اپنے لیے سب لوگ دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو۔ ہر لڑکی مسکان نہیں ہوا کرتی، ہزاروں لڑکیاں حجاب چھوڑ بیٹھی، بے پردہ ہو گئی، بے شرم و حیا ہو گئی، لیکن انہی لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی سینکڑوں گنڈوں کے درمیان پورے حجاب کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، میں یہ بات 25-30 سال سے کہہ رہا ہوں، اور لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اس بات کو کہ یہ انسان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ میری عزیز بیٹیوں، میں نہایت محبت کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں، یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ کثرت کا زمانہ نہیں ہے،
کس وقت میرا یا تمہارا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے کچھ کہا نہیں ہے۔ روزانہ مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ میری بچیوں، کیا تم آسانی سے سن پاؤ گی یہ خبر کہ ایک لڑکی جس نے قرآن حفظ کیا، جو حافظ قرآن بنی، وہ ایک مندر میں جا کر اس نے اپنا دھرم بدلا اور مندر سے نکل کر باہر آ کر میڈیا پر کہا کہ میں آج اپنا گھر بدل کر آئی ہوں اور میں یہ سنکلپ لے کے آئی ہوں کہ کم سے کم 15,000 مسلمان لڑکیوں کا دھرم پریورتن کر کے رہے۔ یہ وہ دور، ماں باپ سب سے بڑے مجرم ہیں جو اپنے بچوں اور بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، ان کے ایمان کو پختہ نہیں کر رہے، ان کو گھر میں لے کر بیٹھ کر ان کو اسلام حقیقت سمجھا نہیں رہے۔ باپ گھر میں دیر سے آتا ہے، 1 بجے 2 بجے 12 بجے رات کو۔ مردوں کے گھر میں واپس آنے کا کلچر مسلمانوں میں اور مغرا جیسی بستیوں میں عام، جب تک بچے اور بچیاں سو چکے ہوتے، صبح کو بچوں اسکول چلے جاتے ہیں، باپ کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے، ماں ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، نہ ماں کو معلومات ہے، نہ ماں کے سینے میں درد ہے، نہ ماں کو اس کی فکر ہے کہ میرے بچہ کہیں جہنمی نہ بن جائے۔ اللہ کے بندوں، ابھی بھی جاگنے کا وقت نہیں آیا، ابھی بھی وہی غفلت۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد شہر میں مسلمانوں کے ایک گھر میں ایک شادی ہوئی، ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ لعنت نہ بھیجو، اس لیے ہم لعنت نہیں بھیجتے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت دے۔ لیکن آگے سنو، جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں دکھانے کے لیے 16 کروڑ روپے خرچ کیا، اسی باپ نے اپنی فیکٹری میں جو مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے امام کی بیوی بیمار ہو گئی، تو بیچارہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے 8 دن کی چھٹی لے کر گیا۔ بیوی زیادہ بیمار تھی، اسپتال میں داخل کرنا پڑا، اس کو 8 دن سے کچھ دن زیادہ لگ گئے، شاید وہ 8 دن کے بجائے 10-15 دن کے بعد وہ امام صاحب واپس آ پائے۔ اب جب امام واپس آئے تو اسی باپ نے، جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، اسی ظالم باپ نے اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ میں سے 4,000 روپے کاٹ لیے۔ یہ شرافت ہے، یہ آدمیت ہے، یہ انسانیت ہے، یا ایسا انسان، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہے جانے کا مطلب ہے کہ یہ جانور ہے، یہ درندہ ہے، تو بھی پہلی اور ہم ہو گئے مسلمان۔ مشرکوں کی داڑھی ہماری داڑھیوں سے لمبی ہوتی تھی، اور 16 کروڑ کی بات پرانی ہو گئی، 4-6 مہینے پہلے کی ہے۔ اب یہ لیٹسٹ تقریباً 10-12 دن پہلے کی خبر ہے، ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں 100 کروڑ روپے خرچ کیے۔ انہی صاحب کے پاس کوئی جا کر کہتا کہ یتیم خانے کے لیے کچھ چندہ دے دیجئے، قرآن کے مدرسے کے لیے کچھ چندہ دے دیجئے، تو 200 روپے اس نالائق انسان کی جیب سے مشکل سے نکلتے۔ یہ اسلام بہت کچھ اور کہنے کا دل چاہتا ہے، مگر وقت کم ہے۔